الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پرواہ اور تعریفوں کے لائق ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بارش شروع ہو چکی ہے۔ ایک دو باتیں اس سے متعلق کہ جب زوردار بارش ہو تو اس وقت یہ دعا ہر مسلمان پڑھتا ہے، اللہم صیبا نافعا، یا اللہ فائدہ بخشنے والی، فائدہ دینے والی بارش عطا فرما۔ بارش نہ ہو رہی ہو تو یہ دعا میں نے اللہم انزل علینا الغیث برحمتک و فضلک، یا اللہ اپنی رحمت اور فضل کا معاملہ کرتے ہوئے ہمیں بارش عطا فرما۔ سچ یہ ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ آگے آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے تو پھر اپنے دل و دماغ کو اسی کی ذات پر متوجہ کریں۔
اسی سے رابطہ کریں، اور جب کوئی بندہ اس سے رابطہ کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، پھر رد بھی نہیں کرتا۔ خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالقی کون و مکان کوئی۔ اسی کے حکم سے فصلی بہار آتی ہے گلشن میں، دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی۔ مشیت اس کی جب تک راہ بر بن کر نہ آ جائے، مشیت اس کی جب تک راہ بر بن کر نہ آ جائے، نشاں منزل کا پا سکتا نہیں ہے کارواں کوئی۔ وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بند جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خدا بند جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بند جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دار الامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔
خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دعا دل میں پڑھتے ہیں، اللہم سیبا نافعا، اللہ بارش نفع والی عطا کر، نقصان والی نہیں، کیونکہ سب اختیارات اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہے مفید بنا دے، مضر بنا دے۔ اسی پانی پر انسان کی زندگی اور بے شمار معاملات کا دار و مدار ہے۔ اسی پانی کو جب چاہتا ہے تو انسان کی بربادی کا سامان بنا دیتا ہے۔ پچھلے سال جو اس ملک کے اندر سیلاب آیا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی ہوش مند اور عقل مند انسان کو دو رائے نہیں ہو سکتی، سب اللہ کے اختیار میں۔ اور عجیب بات ہے، آپ حضرات نے یقیناً سوچا ہوگا، ہر آدمی کی سوچ کا ایک زاویہ مختلف ہوتا ہے۔ میں اکثر میرے دل میں یہ تصورات سرگرداں اور موجزن رہتے ہیں۔ ہندوستان بالکل پڑوسی ملک ہے، ایک ہی ملک تھا 70 سال پہلے، یہ پاکستان بن گیا، وہ ہندوستان کہلایا، ایک ہندوستان ہی تھا۔ جتنی پرانی کتابیں ہیں اس کو ہند کہا جاتا ہے، ہند۔ بارشیں وہاں بھی ہوتی ہیں، جو تباہ کن بارش پاکستان میں ہوئی، ایسی کو مثال افغانستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں یا ایران میں میری رائے کے مطابق، میری عقل جو کام کرتی ہے، نہیں ہوئی۔ انتہا پر پاکستان کے آخری کونے سے شروع ہو کر گوادر تک کوئی حصہ نہیں بچا جہاں تباہی نہ آئی ہو۔ ابھی حال میں آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، بلوچستان میں بارش ہوئی ایک خاص خطے کے اندر، وہاں بھی سیلاب آئے اور برباد کر گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم پاکستانی کہلانے والے بہت خدا کے نافرمان ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو سوچ سکتا ہے کہ ہماری سوچ کے زاویے کیا ہیں، ہم دن رات کس تصور میں لگے ہیں۔ کیا خدا کی ذات کا، اللہ کا نام اگر لیتے ہیں تو اس کی ذات کا تصور بھی ہے؟ میں معروضات پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات دل دل میں دعا کرتے رہے، اللہم سیبا نافعا۔ انشاءاللہ میرا رب سمیع الدعا ہے، اس کا وعدہ ہے، میں دعائیں سننے والا ہوں۔ حضرات محترم، آپ حضرات جو نئے آنے والے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی پرانے ساتھی جتنے بھی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ ماہ مبارک، رمضان مبارک، اللہ اس کی برکات سے آپ کو، ہم سب کو، ہر مسلمان کو مستفید فرمائے۔ شروع دن سے جب اللہ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق دی ہے، میں نے رمضان مبارک کو مخصوص کیا اس ایک مسئلے کے لیے جو اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نئے حضرات کے لیے شاید یہ جملے اوپرے ہوں، اور پرانے حضرات جتنے بھی ہیں ان کے لیے اوپرے تو نہیں ہیں، لیکن اگر توجہ سے بات نہیں سنی تو اوپرے ہی ہوں گے۔ دین اسلام، اس کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی توحید ہے، اور اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کی ایک لمبی فہرست ہے، علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے انسان گزرے ہیں، بہت بڑے انسان، اتنے بڑے آدمی کہ ہم ان کی عظمت کا صحیح طریقے سے اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔
آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا بڑا انسان تھا. ساری زندگی انہیں شادی کرنے کی فرصت نہیں ملی، نہ ان کی اولاد ہے کوئی، لیکن ان کی روحانی اولاد قیامت تک چلے گی میرے سمیت اور آپ سمیت، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں. انہوں نے قلم سے جہاد بھی کیا اور تلوار سے جہاد بھی کیا تاتاریوں کے خلاف. انہیں فرصت نہیں ملی کہ کوئی نکاح کر سکے. ان کے شاگرد اور تلامذہ، یہ تو میں نے صرف اشارہ دیا ہے، ان کی شخصیت یہ نہیں ہے، بہت بڑی ہے. ان کے بڑے بڑے شاگرد، جیسے کہ آپ نے علامہ ابن کثیر کا نام سنا ہے کہ علامہ ابن کثیر اتنے بڑے آدمی تھے کہ قرآن کی تفسیر بھی لکھی. ہم نے جب ہوش کی آنکھ کھولی تو ہم نے ابن کثیر تفسیر کا نام بہت زیادہ سنا، اور آپ حضرات بھی سنتے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں تفسیر ابن کثیر ہو. اصل میں کتاب عربی میں ہے، ترجمہ ہو گیا. ہندوستان میں ایک عالم نے ترجمہ کیا، خدا کی کروڑوں رحمت نازل ہوں، پھر وہ گھر گھر پھیل گیا. ابن کثیر جیسا انسان بھی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. اور ایک اور آدمی جس کو علامہ ذہبی کہا جاتا ہے، ذہب عربی زبان میں سونے کہتے ہیں، خاندانی طور پر سونے چاندی کا کاروبار تھا ان کا. شمس الدین بہت بڑا مورخ گزرا ہے اس امت کے اندر. اسلامی تاریخ پر ان کی ایک کتاب 45 جلدوں میں ہے، اور سیر و اعلام النبلاء ایک کتاب ہے. یہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی سیرت پر 22 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. یہ دونوں کتاب میرے پاس ہیں. اس کے علاوہ بے شمار میں، خیر بات کچھ اور کرنی ہے. علامہ ذہبی نے گناہوں کی فہرست پر ایک کتاب لکھی کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. انہوں نے لکھا کہ سب سے بڑا گناہ پہلے نمبر کا الاشراک باللہ، خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے. پہلے میں نے جملہ کہا تھا کہ دین کا سب سے بڑا مسئلہ خدا کرے کہ یہ جملہ زبان سے جو ہم بولتے ہیں نا، اس کی سمجھ بھی آ جائے. دین کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی توحید ہے، اور دین میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. گناہوں کی لمبی چوڑی فہرست لکھی علماء نے. قتل گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. زنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، کسی کی حق تلفی کرنا گناہ ہے، علی ذالک. لیکن سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. میں نے ابھی جو سورہ لقمان کی ایک آیت سنائی، حضرت لقمان ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبر تھے، بعض نے کہا پیغمبر نہیں تھے لیکن اللہ کے مقبول بندے تھے. اس بات میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ علماء کا فیصلہ. لیکن ان کے نام پر اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرمائی، سورہ لقمان، اور ان کی نصیحت جو اپنے بیٹے کو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اور جو نصیحت فرما رہے تھے، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقین شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو قرآن کی آیت سے بھی معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. میں بار بار ذہن کے اندر ایک چیز گردش کرتی ہے، پھر میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. بعض حضرات ہو سکتے ہیں گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات تو ہم نے 10 بار سنی ہوگی، لیکن خدا کرے کہ اس کا استحضار بھی ہو. سننے کے بعد وہ دل و دماغ میں جگہ دے کر پھر غور کریں. سب سے پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام ہے.
کتابوں میں لکھا کہ آدم علیہ السلام کے 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں تھیں. ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت شیش تھے علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کے پیغمبر تھے. نام تو سنا ہے نا، سننا ہی چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے. حضرت شیش ان کے 4 بیٹے تھے، سوا، یغوث، یعوق، نصر. حضرت شیش کا لقب تھا ود، قرآن میں آتا ہے وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ بیماری، سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا مرض جس کو شرک کہتے ہیں، پیدا ہوا ہے. اس سے پہلے نہیں تھا. اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین نے حضرت شیش علیہ السلام، جن کا میں نے بتایا کہ لقب ود تھا، ان کو پکارنا شروع کیا. اور ان کے 4 بیٹے جو چاروں اولیاء اللہ تھے، ان کو پکارنا شروع کیا. کل کتنے ہوئے یہ؟ 5. یعنی اس زمانے کے مشرکین کے 5 تن پاک وہ تھے، بعد کے مشرکین کے اور ہیں. سورہ نوح کے اندر واضح طور پر پیغمبر نے فرمایا لا تذرون ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. ود کو بھی مت پکارو، وہ خدا کے پیغمبر ضرور ہیں، اتباع کے لائق ہیں، پکار کے لائق نہیں. آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کون ہیں؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے دل اور دماغ میں، بلکہ ہمارے رگ و ریشے کے اندر کسی انسان کی اتنی عظمت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ اس طرف سوچ بھی نہیں سکتے ہم. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر کیا ہے کہ ہم ان کو پکاریں؟ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی اتباع اور پیروی کریں. یہ قرآن میں ہے. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ شیش یعنی ود اتباع کے لائق ہیں، پکار کے لائق نہیں. پکار کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. 1 لاکھ کئی ہزار لفظ میں بولتا ہوں، لیکن بعض کتابوں کے اندر روایت ہے 24,000 یا کم و بیش. ہمارا ایک پاکستانی لیڈر کہتے ہیں 1,40,000 پیغمبر خدا نے بھیجے. ابھی حال میں ہے وہ آپ کی سیاست کے افق پر. زبان لڑکھڑا گئی ہوگی یا پتہ نہیں ہوگا. 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر اللہ کریم نے اس دنیا میں بھیجے، جس کے آخری فرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مرزا قادانی دجال نہیں یا اس قسم کے اور جو گزرے ہیں. تو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہیں، یقیناً رکھتے ہیں، اور خدا زندگی آخری سانس تک اس پر قائم رکھے. لیکن یہ محبت ہماری پکار کی شکل میں ہے یا اتباع کی شکل میں؟ اتباع اور اطاعت کی شکل میں ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. بلکہ قرآن نے یہ بتایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو رسول کو اللہ نے اطاعت اور اتباع کے لیے بھیجا ہے، پکار کے لیے نہیں بھیجا. اور پکار کے لیے لائق ذات کون ہے؟ یہی رسول کی تعلیم تھی، یہ سارے انبیاء کی تعلیم تھی کہ پکارو کس کو؟ اللہ ہی کو پکارو. اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے وہ کیا ہے؟ مشرک ہے. کھلے لفظ میں پہلے زمانے کا ہو تو وہ بھی مشرک ہے، آج کے زمانے کا ہو تو وہ بھی مشرک ہے. آج کی میری گفتگو جو ہے اس مسئلے پر، شرک پر. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم. قرآن حکیم کی چند آیات میں آپ کو اسی حوالے سے سنانا چاہتا ہوں. ایک مقام میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ معاف نہیں کریں گے شرک کرنے والے کو. یہ اعلان کس نے کیا؟ اللہ ہی نے اعلان کیا. اور اللہ تعالیٰ کے اعلان کو کوئی بدل نہیں سکتا. مشرک کو خدا معاف نہیں کریں گے.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے نیچے نیچے جس کا وہ گناہ بھی ہوگا اللہ جس کے لیے چاہیں معاف کر دیں گے. قتل کا گناہ ہو معاف کر دیں گے، زنا کا ہو معاف کر دیں گے، یا ہو سکتا ہے کچھ سزا دینے کے بعد معاف کر دیں. سود کھانے والا گناہ ہو معاف کر دیں گے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ معاف کا لفظ سن کر پھر انسان سود کھانا شروع کر دے. یہ بہت بڑا جرم ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سود کھاتا، سود کا 1 روپیہ 1 درہم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس ملک کو سود سے بھی پاک کر دے. اللہ ایسے حکمران دے جو سود کو جاری رکھنے والے نہ ہوں، اس کو مٹانے والے ہوں. لیکن موجودہ جو ہمارا حکمرانوں کا طبقہ ہے یہ سود کو بڑھا رہا ہے. میں سیاسی آدمی نے کسی کا جھنڈا اٹھانے والا نہیں، کسی کا دشمن بھی نہیں اور کسی کا دوست بھی نہیں. دوست اسی کا جو خدا اور رسول کا وفادار ہے، اور جو خدا اور رسول کا وفادار نہیں اس کا نافرمان ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق بھی نہیں. اس پر تنقید کرنا میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. لیکن اس کے باوجود کہ سود بہت بڑا جرم ہے، قابل معافی، اللہ کی معافی کے دائرے کے اندر ہے. اللہ کی معافی کے دائرے سے باہر جو چیز ہے وہ شرک ہے. یہ سارے حضرات اس کو کانوں کا ذریعے سے سن کر اپنے دل میں بٹھا کر اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر بھی اس مسئلے کو سمجھانا ہے کہ ہماری بیویاں، ہمارے بچے جو ہیں بالکل صاف ستھرے دماغ والوں کے شرک بہت بڑا گناہ. ایک مقام میں اللہ فرماتا من انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. یہ اعلان بھی اللہ ہی کا ہے کہ قرآن کریم میں جو اعلان ہے وہ اللہ ہی کے ہیں، اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہی کے فیصلے ہیں. من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا. اتنی گمراہی میں جا چکا کہ تو اندازہ نہیں ہے، بہت ہدایت سے دور جا چکا. من یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما، جو شرک کرتا ہے اس نے خدا پر بہتان باندھا. کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص کسی کو پکارتا ہے حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، یہ بیٹے دیتے ہیں، یہ شفا دیتے ہیں، یہ روزی دیتے ہیں، تو ان کو خدا کا شریک کر لیا تو بہت بڑا بہتان باندھ دیا. اللہ نے تو اس کو اپنا حصہ دار نہیں بنایا تھا. یہ کون ہوتا ہے اس کو اس مقام میں پہنچانے والا؟ افتراء عظیم، بہت بڑا بہتان ہے. قرآن حکیم کی ایک سورت ہے سورہ یونس، 11ویں پارے میں ہے. سورہ یونس میں ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. قرآن کا انداز بڑا عجیب ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن آنے والا ہے جس میں اللہ ان سب کو اکٹھا کریں گے، پوجنے والوں کو بھی اور جن کو پوجا گیا ان کو اکٹھا کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم وشرکاؤکم، پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہ یہاں ٹھہرے، تم بھی یہیں ٹھہرو، جن کو تم پکارتے رہو ان کو بھی کہا جائے گا تم بھی ٹھہرو. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، دو کتاروں میں رکھ دیں گے. اللہ اکبر. اللہ پوچھیں گے تم نے ان کو پکارا تھا؟ جی یا رب انہی کو پکارا تھا. اللہ ان سے پوچھیں گے تم نے کہا تھا کہ ہمیں پکارو؟ مثلا لاہوریوں سے پوچھیں گے کہ تم داتا صاحب کو پوچھتے تھے، وہاں دیگیں چڑھاتے تھے، وہاں نذرانے لے کر جاتے تھے، شکران لے کر جاتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے کہ تمہارا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے. ان کو بھی خدا کھڑا کریں گے اور حضرت علی اجمیری کو بھی. ان سے پوچھے گا آپ نے کہا تھا کہ یہاں یہ سارا کچھ کرو؟ اللہ فرماتا وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ،
وہ جتنے بزرگ بھی ہیں جن کو پکارا گیا، نبی ہیں، ولی ہیں، شہید ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جواب دیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، او بدبختو ہم نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی، تم ہمارا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہو کہ ہم ان کو پکارتے رہے، بتاؤ ہم نے کب تم کو کہا کہ ہمیں پکارو؟ ہم تو خود خدا سے مانگتے رہے، ہم تو خود اللہ ہی سے مانگتے رہے، اللہ ہی سے مانگنے کی تعلیم دیتے رہے، جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں سب اللہ ہی سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگنے کی تعلیم دیتے رہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی سے مانگتے رہے، اللہ ہی سے مانگنے کی تعلیم دیتے رہے۔ تو جواب کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون۔ تو یہ جو مشرک ہوں گے کہیں نہیں یا اللہ یا انہوں نے کہا تھا، پھر وہ قسم کھائیں گے اللہ کو، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ گواہ، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون ہماری قبروں پر آیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کون ہمارے مقبرے پر قبر پر آ کر ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے، ہمیں تو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا تھا، ہماری قبریں ضرور زمین پر بنی، کسی کے جسم کو خدا نے محفوظ رکھا، کسی کو محفوظ نہیں رکھا، محفوظ جس کا جسم ہوتا ہے وہ صرف پیغمبر ہے علیہ الصلوۃ والسلام، باقی کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں، باقی کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا جسم محفوظ نہیں تو وہ خدا کو پسند نہیں، اللہ کے مقبول بندے جہاں بھی ہیں جسم محفوظ ہے تب بھی مقبول ہے، نہیں محفوظ تب بھی مقبول۔ اس نے قانون نہیں بیان فرمایا کہ فلاں کا جسم سالم ہوگا اور جسم کا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ شہیدوں کے بارے میں اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا شہیدوں کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاؤن عند ربہم، وہ زندہ ہیں مگر یہاں نہیں، یہاں تو ان کے بعض اوقات جسموں کے پرخ اڑ جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، خصوصاً شہداء جو ہوتے ہیں مجاہدین، بمباریوں کے ذریعے سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کا خون زمین پر نہیں پہنچ پاتا کہ خدا کے پاس جنت میں پہنچ جاتا ہے، ان کی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے، حدیث میں ہے۔ ان کے جسم کی گارنٹی ہے کوئی؟ البتہ جس کا جسم محفوظ ہوگا وہ ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام ٹھہرا دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائیں۔ نبی کا جسم محفوظ ہوتا، باقی کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں، محفوظ ہو تو تب بھی کوئی انکار نہیں، نہ ہو تو تب بھی کوئی انکار نہیں، محفوظ رکھنا یا نہ رکھنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کیوں رکھا ہم پوچھ نہیں سکتے، کیوں نہیں رکھا ہم پوچھ نہیں سکتے۔ آج بھی عراق آپ اخبار پڑھتے ہوں گے، ان علاقوں کے اندر بعض جگہوں سے شہداء صحابہ کی قبریں ملی ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی افغانستان کے شہداء میں ایک نوجوان تھا، نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، سال ڈیڑھ سال پہلے اخباروں کے اندر آیا، پھر ہم نے اس کی قبر جب کھودی گئی اس کی جسم نکالا گیا، وہ بھی ہم نے دیکھی میڈیا پر۔ 4 مہینے کے بعد ایک نوجوان اس کی قبر کھودی گئی، وہ ٹیمپریری طور پر ایک پہاڑ کے اس علاقے کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا تھا، بعد میں پھر اس کو نکال کر لیں گے۔ 4 مہینے کے بعد اس کا جسم ایسا ہی محفوظ تھا جیسے ابھی دفن کیا ہے۔
لیکن جس کا جذبہ جہاد کا ہو، خدا کے دین کی سربلندی، دنیا کا مال نہ ہو، خدا کے دین کی سربلندی کے لیے جو قربان دیتا ہے نا، تو پھر خدا کی مشیت پر موقع پہ خدا اس کی جسم محفوظ کر لیتا ہے۔ ایسے جملے سنتے وقت ایک گزارش کرتے ہیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، دل میں یہ دعا کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جب ہم دل سے مانگیں گے خدا سے تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یا اللہ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل کر دے، دنیا میں رہیں تو ایسی زندگی گزاریں جو تجھے پسند ہو، اور دنیا سے تو بلائے تو پھر یا اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو اپنے مقبول بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ خیر، مسئلہ کیا بیان کر رہا تھا؟ سب سے بڑی نیکی چند ساتھی ہم آگے جو بیٹھے ہیں وہ بول رہے ہیں، پیچھے والے حضرات شاید ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات۔ سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے، اللہ کو واحد لا شریک سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ یہ جو نیکی والی میں بات کروں، بار بار دوہرا رہا ہوں، میں کئی دفعہ میں اس کو بیان چکا ہوں، حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، ساری انسانیت کے سامنے حضور فرماتے ہیں میری امت کے ایک شخص کو سامنے لایا جائے گا، فینشر علیہ 99 سجلا، وہ اتنا بڑا گناہگار ہو کر 99 دفتر گناہوں کے پھیلا دیے جائیں گے، اور ہر دفتر حد نگاہ تک ہوگا، مثل مد البصر۔ اللہ پوچھیں گے اتنکر من ھذا شیئا، میرے بندے تو ان گناہوں کا تو انکار کر سکتا ہے؟ ظالمہ کا کتبت الحافظون، کیا کسی فرشتے نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا جو گناہ نہیں کیا تیرے ذمہ لگا دیا؟ وہ بندہ کہ لا یا رب یا اللہ، یہ سب میرے ہی گناہ ہیں، کسی نے مجھ پر ظلم نہیں کیا۔ اب ملائکہ کرام تیاری کریں گے، نیکی تو ہے ہی کوئی نہیں، اب اللہ کا حکم ملتا ہے تو اس کو جہنم پھینکیں۔ اللہ فرماتے ٹھہرو، یہ مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ بلا ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس۔ یہ سارے دوست اچھی طرح سمجھیں، مسجد شہداء میں تشریف لانے والے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ نظریاتی جگہ ہے، نظریاتی گفتگو ہوتی ہے، روایتی نہیں۔ اللہ آپ حضرات کو یہاں آنے کی توفیق دیے کہ نظریہ لے کر یہاں سے جائیں اور زندگی بھر اس کے مطابق رکھیں۔ میں غلط بیان کروں، خدا کا مجرم میں ہوں، آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر میں صحیح بیان کر دوں اللہ کی توفیق سے تو پھر آپ ذمہ دار ہیں اس عقیدے پر قائم رہنے اور اس کو آگے پھیلانے کے۔ اللہ فرمائیں گے میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، ایک پرزہ، ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالا جائے گا۔ کیا ہوگا اس میں؟ فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں اس کا عقیدہ ہوگا، ایمان ہوگا، عقیدہ توحید ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، میں گواہی دیتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو میزان عمل قائم کرو، تو وہ بندہ کہے گا گناہ گار، یا اللہ ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، کہاں وہ 99 دفتر بدعمالیوں کا، کہاں یہ ایک پرزہ؟ اللہ فرمائیں گے میرے ہاں ظلم نہیں ہے، عدل ہے، ذرہ ذرہ برابر نیکی ہے، اس کو بھی میں ضائع نہیں کرتا، نیکی ہو۔ چنانچہ میزان عمل پر پڑھنے میں دونوں رکھا جائے گا۔ یہ حدیث میں دیکھ، میں کہتا ہوں اب یہ مشکات شریف منگوا کر آپ حضرات دکھا دیتا ہوں، اور حدیث دوسری کتابیں، تو جب وہ پرزہ رکھا جائے گا ایک پلڑے میں، دوسرے میں وہ 99 بدعمالیوں کا دفتر رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ جملے جو حدیث کے ہیں انسان کو پڑھتے وقت حیران رہ جاتا ہے۔ فتاشت السجلات، وہ بدعمالیوں والا جو پلڑا ہے وہ اوپر کو اٹھ جائے گا، وثقلت البطاقہ، اور ایمان اور عقیدہ توحید والا جو پلڑا ہے وہ نیچے کی طرف جھک جائے گا۔
خدا کے پیغمبر فرماتے ہیں فلا یسقل مع اسم اللہ شیء، لوگوں اللہ کے نام میں وہ برکت ہے، وہ طاقت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں۔ اب پتہ چلا نا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اپنی زبان سے بولیں گے نا، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہاں فرشتے ہیں، آپ اتنے زیادہ نہیں، آپ لاکھوں فرشتے آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کو نظر نہیں آتے، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آپ بولیں گے تو آپ کی زبان سے بھی نکلا وہ جملہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ لیکن بولیں صرف اس لیے نہیں کہ بولیں اس لیے کہ یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، تو سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید، اور سب سے بڑا گناہ شرک۔ اللہ شرک سے بچائے، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی یا اللہ شرک سے محفوظ فرما۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ تعلیم دی ہے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیے اس عقیدہ توحید کی خاطر صحابہ نے کیا قربانیاں دی۔ اللہ، حضرت عمار ایک صحابی ہیں، ان کے والد کا نام یاسر ہے رضی اللہ عنہما، ان کی والدہ ہے، ان کا نام سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ سنا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نئے ساتھی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو سنا دوں۔ یہ ایک غریب خاندان تھا، 2 میاں بیوی اور 1 بیٹا۔ مکہ شہر کا جو چودھری تھا، بہت بڑا سرغنہ، جو بہت بڑا بدماش تھا، جس کو آپ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، اس کا نام عمر تھا، عمر بن حشام۔ ابو جہل حضور نے فرمایا تھا جہالت کا باپ ہے یہ اگر دروازہ کھل سکتا تو باہر کچھ ساتھی ہیں جو بارش سے بھیگ رہے ہیں، تھوڑا سا سرکا کر ان کو اندر کر دیں، اللہ جزائے خیر دے۔ ممکن حد تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں، یہ دنیا کا مال کمانے نہیں آئے، کوئی دین کی بات سننے آئے ہیں۔ آپ کا تعاون جو ہے اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ خاندان 3 افراد، ایک میاں بیوی حضرت یاسر اور ان کی بیوی حضرت سمیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عمار۔ یہ غریب تھے، جس طرح نوکر ملازم ہوتے ہیں گھروں میں، غلام تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ ابو جہل نے دمکایا، ان کو ڈرایا، خبردار محمد کے ساتھ بغاوت کا اعلان کرو۔ اب وہ غریب تو ضرور تھے لیکن ایمان پختہ تھا، انہیں انکار کر دیا۔ ابو جہل نے، بدماش نے، پہلے ان کی پٹائی کی جو کچھ کر سکتا تھا، پھر آخر میں 2 اونٹ منگوا کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر 2 آدمی کہا ادھر کا اونٹ ادھر چلا گیا، ادھر کا ادھر چلا گیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گئی، لیکن خدا کے دین سے بغاوت نہیں، خدا کے توحید کو نہیں چھوڑا۔ دعا کیا کہ خدا ایسی توحید، ایسا ایمان پختہ جان جائے ایمان نہ جائے، ایمان کی پختگی یا اللہ ہر پہلو میں، ہر حال میں نصیب فرما۔ ڈرانا چاہتے تھے ان کے بیٹے کو، شوہر کو، انہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عمار نے کہ میری ماں کے 2 ٹکڑے ہو گئے، خدا کی کھرب اور رحمت نازل ہوں۔ اور حضرت یاسر نے دیکھا کہ میری بیوی کو 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن پھر بھی وہ، اللہ کیا ایمان تھا، ان کو بھی قتل کر دیا۔ پہلے بیوی بھی قتل کیا، انہوں نے قتل کر دیا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما۔ یہ کیوں قتل کیا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ صرف عقیدہ توحید، اللہ ہی واحد لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ جملے زبان سے نکالیں، اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں،
یعنی کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اللہ آپ کے ان جملوں کو قبول منظور فرما کر آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں نا سب سے پہلے، تو جس آدمی نے، کسی کافر نے، غیر مسلم نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اب اس کو پہلے نماز پڑھائیں گے، روزہ رکھوائیں گے، زکوٰۃ دلوائیں گے، قربانی نہیں، سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھائیں گے، یعنی کلمے کے بول، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ لا الہ کیا ہے؟ صرف لفظ نہیں، اس کے معنی اور مطلب اس کو پیش کریں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہ لفظ الہ مختصر ہے، اس کے اندر خدا بند خصوص کو ساری طاقت آ جاتی ہے۔ ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس وقت چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، زندگی رہی تو آئندہ میں قرآن کریم کی وہ آیات جہاں الہ کا لفظ بار بار آیا ہے ایک ہی مضمون کے اندر، اس کے پیچھے آگے اللہ تعالیٰ کن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے میں آپ کو سناؤں گا، پھر اندازہ ہوگا کہ ہم جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت ہم یہ ساری مان کر جاتے ہیں، یہ بھی مانتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں۔ اور جس نے یہ سب مان لیا تو اس نے الہ کو مان لیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ شامل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کسی دوست کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ اشارہ کرے، میں اس کو تنہائی میں بیٹھ کر سمجھا دوں گا، یہ میری ذمہ داری میں ہے۔ میں خوش ہوں اس بات پر کہ خداوند قدوس نے مجھے اپنی زبان سے اس دین کے سب سے اہم مسئلے کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو سکون بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ میں اللہ کی مخلوق میں سے جو لوگ خدا کا دین سیکھنے آئے اور کچھ بھی نہیں، ان کو یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے، یہ انشاءاللہ میرے حق میں گواہ بن جائیں گے۔ دین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے توحید۔ لفظ توحید کا معنی ایک ماننا اور ایک جاننا۔ توحید کا معنی ایک جاننا اور ایک ماننا۔ کس کو؟ ایک تو میں بھی ہوں اور ایک آپ بھی ہیں، لیکن ہمارے جیسے ایک کئی ہیں کہ نہیں؟ ہم سے بہتر بھی ایک ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی ہیں، کئی ہیں، لیکن اللہ وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی اور ایک نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جو ہر دیہاتی کو، بھیڑ بکری چرانے والوں کو بھی یاد ہوتی ہے، اگرچہ پاکستان کے وفاقی وزیر کو یہ پڑھنا نہیں آتی۔ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ پیپل پارٹی کا وفاقی وزیر ہو، عمران خان کی پارٹی کا وفاقی وزیر ہو، اس سے پہلے ایک پارٹی کا وفاقی، خدا کی شان سب قدر مشترکن میں سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ مختصر سی صورت ہے، لیکن اس کا ایک ایک جملہ جو ہے اللہ کی توحید کے بیان سے بھرا ہوا۔ صرف اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں، قل هو اللہ احد، کہہ لوں کہ اللہ۔ قرآن کریم کے اندر بھی عربی زبان کے اندر واحد ان کا لفظ بھی آتا ہے۔ واحد کا معنی ایک اور احد کا معنی ایک، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ واحد جیسے واحد بے شمار ہیں، لیکن احد جیسا احد کوئی نہیں ہے۔ اللہ، اس کو یوں نہ کہیں اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے۔ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، کسی بھی پہلو سے، کسی شان میں اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایک بات میں ختم کر رہا ہوں،
یہ سورہ مبارکہ کچھ ایسی شان والی ہے، بعض صحابہ کا یہ عمل ملتا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے تو قرآن کریم کے دوسرے حصوں کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ حضرت معاویہ مزنی ایک صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور تشریف لے گئے تھے، حضرت معاویہ مزنی کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانا چاہتے تھے یا ان کی خواہش ہوگی، تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کر حضرت معاویہ مزنی کی میت والی چارپائی سامنے کر دی پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھائی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ کیا یہ خصوصیت کیا ہے ان کی؟ فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص سے بہت پیار کرنے والے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کے ساتھ پیار کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس تکلیف کے ساتھ مجھے یہ بات بھی پھر دہرا رہا ہوں کہ ہمارے پاکستانی وزیروں کو یہ مسلمان کہلاتے ہیں، یہ سورہ اخلاص کیوں نہیں آتی؟ میں چھوٹا سا تھا جب میں نے اسکول پڑھا ہے، اس زمانے میں دور پیدل چل کر اتنا دور چل جیسے شدارہ سے آگے صبح ناشتہ کر کے، مجھے یاد نہیں کیا کرتے تھے، پیدل چل 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 کر جیسے وہ امامیہ کالونی کے پاس، شام کو وہاں سے چلتے تو مغرب کی نماز سے آگے پیچھے گھر پہنچتے تھے۔ باقی باتیں نہیں سناتا تھا، لیکن وہاں میں دیکھتا میرے والد صاحب جو مسجد کے امام تھے، ہمارے آبا و اجداد سارے کے سارے علماء گزرے ہیں، تو ان کو قرآن بھی پڑھاتے تھے، لیکن میں چھوٹا سا سنتا تھا کہ سورہ اخلاص صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، بہت زمینیں تھی ان کی، جانور پالتے تھے، بعض لوگ ایسے بکریاں پال دور دراز علاقوں میں لے کر جاتے تھے، لیکن یہ بات جو سنا رہا ہوں کہ سورہ اخلاص ہر ایک کو آتی تھی۔ اب جو میں سنتا ہوں پاکستان کے اندر کہ پڑھے لکھے لوگ، لاہور شہر جیسے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے لوگ اور بڑے منصبوں پر پہنچنے والے وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، تو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ اخلاص عجیب صورت ہے۔ حضرت معاویہ مزنی ایک عام صحابی ہیں، کوئی بڑی شان والے بکر صدیق جیسے نہیں، لیکن اس سورہ کے ساتھ محبت کرنے کے سبب سے خدا بند قدوس نے ان کے ساتھ کس عزت کا معاملہ فرمایا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یہ کیا سبب فرمایا کہ سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرتا تھا، کہ بہانے بہانے سے سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ کوئی صورتیں پڑھی ہیں قرآن کریم کی کسی رکعت کے اندر 7 سورہ اخلاص بھی پڑھ لی، اور یہ ممنوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے ظاہر کے ساتھ بھی مجھے اور آپ کو پیار نصیب فرمائے، اس کے باطن سے بھی اس کی حقیقت کو بھی سمجھا دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں لفظ احد سے اس طرح توجہ دلائی، احد، اللہ احد ہے، صرف واحد نہیں، احد ہے، یعنی ایسا احد ہے، ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی اور ایک نہیں ہے۔ ہر ایک جیسا دنیا میں ایک ہے، اللہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی اور ایک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، کسی بھی پہلو سے اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ جیسا نہیں ہے۔ اور شرک چونکہ سب سے بڑا گناہ ہے، ان شرک لظلم عظیم، اور منشا الہی ہے کہ لوگ شرک نہ کریں اور اللہ کی توحید پر آ جائیں۔ یہ سورہ مبارکہ توحید کے مضمون پر مشتمل تھی، جس صحابی کو سے پیار تھا اللہ نے اس کا جنازہ پیغمبر سے پڑھانے کے لیے سینکڑوں میل دور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے حجابات ہٹا دیے، پردے ہٹا کر پیغمبر کے سامنے ان کی چارپائی کر دی، رسول اللہ نے جنازہ پڑھا دیا۔ یہ توحید سے پیار کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ میرے دوستو، خدا آپ کو، مجھے، ہماری نسلوں کو، ہمارے متعلقین کو اللہ اپنی توحید کے ساتھ پیار نصیب فرمائے اور عمل نصیب فرمائے، اور شرک سے، جراثیم سے یا خدا محفوظ فرمائے۔ آج مجھے کچھ کھانسی آ رہی، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، آج تو میں نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے، کیا دوسری رکعت میں سابقہ رکعت میں پڑھی گئی سورت کے بعد سورت پڑھنا لازم ہے؟
اگر ایسا کرنا نہیں چاہیے، مثلا تبت یدا ابی کے بعد سورہ اخلاص ہے، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھ سکتا ہے، نماز اگر پڑھ لی نماز ٹوٹ نہیں جائے گی، لیکن جان بوجھ کے اس کو یاد ہے تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، ترتیب کے ساتھ رکھے۔ دوسری رکعت میں سابقہ رکعت میں پڑھی ہوئی سورت سے پہلے کوئی سورت پڑھی جا سکتی، نماز ہو جائے گی لیکن ایسا کرے نا۔ حقیقت شرک ایک رسالہ ہے، مجھے یہ بہت پیارا لگتا ہے۔ ہمارے کراچی میں ایک دوست تھے، میری جماعت کے ساتھی تھے، بہت پہلے یہاں آئے بھی تھے، اور انہی جرائم کی بنا پر یہ جرم انہوں نے کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے مل کر ان کو جیل میں ڈلوایا، اور جیل میں ڈلوایا ان کو، پھر زہر دلایا گیا۔ اس زہر کا اثر ان کی زبان پر، یہاں مجھے ملنے آئے تھے، خدا کی کروڑ رحمت نازل، ان کے قلم کا ایک ایک لفظ جو ہے آب زر سے لکھنے قابل۔ یہ کسی زمانے میں ان کے پمفلٹ لکھا تھا، ہمارے ایک نوجوان یہاں ہی کام کرتے تھے، انہیں چھاپ دیا۔ میرا دل کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو میں چھاپوں گا خوبصورت طریقے سے، سر دست آپ کو یہ باہر سے مل جائے گا، جتنی بھی ہے اس کو لے لیں۔ حقیقت شرک کو سمجھیں کیا ہے۔ کامیاب زندگی کے 50 اصول قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بھی آپ کو باہر سے مل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔